یا رحمان یا اللہ 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 اللہ۔ صبر بھی ہے اور رضا بھی ہے، روزہ رکھنے کی جزا بھی ہے۔ ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش شان رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شازیہ۔ اللہ 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 اللہ۔ عبادتوں، ریاضت اور دیگر ضروریات کو پورا کرتے رمضان شریف کے دن کیسے گزر جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ دن کی بھاگ دوڑ میں کب افطار کا وقت ہو جاتا ہے روزے داروں کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ روزے داروں میں عبادت کا شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ جو آنکھیں سحری میں بھی نہیں کھلتی تھیں اب وہ آنکھیں سحری کے وقت بھی منتظر رہنے لگی ہیں۔ ظاہر ہے رخصت کے وقت محبت بڑھ جاتی ہے۔ سحری کے یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ سحری کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی تاکید اور بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آج 27واں روزہ ہے۔ 27ویں روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کا نزول بخاری کی روایت کے مطابق 27ویں روزے کو قرآن مجید کا نزول ہوا۔ شان رمضان پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خاص مہمان، تو آئیے ہم تلاوت قرآن کریم سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا صدق الله العظيم۔
سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب نبی کریم نے سحری کھاتے ہوئے فرمایا کہ سحری برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس لیے اسے مت چھوڑو۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور حدیث شریف بھی پڑھنی اور سننی چاہیے، اس لیے ہم نے آپ کو حدیث سنانے کا اہتمام کیا ہے۔ تو آئیے ہم مفتی شمون قاسمی صاحب سے حدیث شریف سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، جو آپ کی زوجہ ہیں، امہات المومنین ہیں، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، اور آخری جو آپ کا وصال کا سال ہے اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ تو ہمیں ان ساری سنتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیک اور ایک بنائے، یعنی ہم آپس میں لڑنے والے نہ ہوں، ہم جھگڑنے والے نہ ہوں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی معاشرہ بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے جو دنیا کو پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا کہ تم اس میں شر اور فساد نہ پیدا کرو، تم اس میں فتنہ انگیزی نہ کرو، بلکہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے جو ہم نے تمہیں راستہ بتایا ہے تم اسے اختیار کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جیسے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے فوراً سزا دی جاتی ہے، اور سزا ملنی چاہیے تاکہ ایک اچھا سماج، اچھی سوسائٹی وجود میں رہے۔ یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہی رمضان کا مقصد ہے۔ مقصد یہ نہیں جو لوگ، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت کو کمانے کے لیے، آخرت کو اچھی کرنے کے لیے، جہاں ہماری زندگی ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، وہاں کی زندگی، اچھی زندگی بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر و قیمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ایک اچھے انسان ہم بنیں، اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے احکام کو، اور جو دنیاوی اعتبار سے جو ہمارے اوپر لازم ہیں کہ ہم دنیا میں فساد نہ کریں، اور دنیا میں جو ہمارے حکمراں ہیں ہم ان کی بھی باتوں پر عمل کریں، ان کی باتوں کو سنیں، اور اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو ایک سول سوسائٹی کو ہم اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ یہی منشاء خداوندی ہے۔ یہی اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں کیا کہ انہوں نے مرد و خواتین کی برابری پر انہوں نے ریمارکس کیے، روکا۔ جب ایک ایسا دور آیا کہ لوگ مرد و خواتین کے اندر انصاف نہیں کرتے تھے تو آپ نے انہیں ظلم کرنے سے روکا۔ جب جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ حال ہو گیا تھا، ہر طاقتور کمزور کو ستا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کہا کہ نہیں، انہیں روکا، ظلم سے روکا۔ تو اس لیے ظلم کو روکنے کی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے اچھا انسان بنائیں۔ ہمارے عمل کو دیکھ کر کے لوگ خود ہی اچھے انسان بنیں گے، اچھا راستہ اختیار کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مالک کی، جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی منشا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر جو عمل انہوں نے کیا ہے وہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان کی تہذیب میں عقیدت اور احترام کا رنگ بہت نمایاں ہے، اور یہ ہمارے ملک کا امتیاز بھی ہے، جس میں رنگ، نسل اور مذہب کی کوئی قید نہیں۔ ہم نے اپنے پروگرام کو اسی طرح کے ملٹی کلچرل سیگمنٹ سے بھی سجایا ہے، تو آئیے ہم اسی عقیدت اور احترام کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس دستاویز کے کچھ جھلکیاں بتائیں۔ اتنے سارے ہجوم میں کس کو تلاش کیا جائے۔ غیر مسلم شعراء نے جو عقیدت اور جو نذرانے پیش کیے ہیں وہ واقعی قابل ستائش ہے۔ اس سے مشترکہ تہذیب جو اس زمانے میں تھی وہ ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل
پتہ ہی نہیں چلتا تھا. کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو وضاحت سے ہی ان کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ ہندو ہیں کہ مسلمان ہیں. بول چال ہمارے یہاں کی مستورات اتنی اچھی اردو بولتی تھی، مشترکہ تہذیب تھی. وہ مشترکہ تہذیب اب صرف ایک دکھاوا ہے. اب وہ پرانی باتیں نہیں ہیں. دلوں کا وہ میل، میں نے وہ میل دیکھے ہیں مشترکہ تہذیب کے. ہندو مسلم اللہ خان صاحب اور ایک ٹھاکر صاحب کی دوستی ہمارے یہاں بہت مشہور تھی، جو بعد میں دشمنی میں تبدیل ہو گئی. ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے. اتفاق یہ کہ خان صاحب کا انتقال ہو گیا. انتقال کی خبر ٹھاکر صاحب کو لگی. ٹھاکر صاحب گھر سے روتے پیٹتے نکل کے آئے، اور آنے کے بعد جنازے کے پاس کھڑے ہو گئے تن کے، اور انہوں نے کہا ابے کبھی دوست تھا پھر دشمن ہو گیا، اتنی جلدی ساتھ چھوڑ دے گا؟ اٹھ، ابھی تجھ سے دوستی نبھانی ہے، ابھی تجھ سے دشمنی بھی نبھانی ہے. اور 40 دن تک انہوں نے اپنا تخت منگوایا اور خان صاحب کے دروازے پہ ڈلوا دیا. صرف کھانا کھانے کے لیے گھر جاتے تھے. باقی ان کے بچوں سے کہا کہ تم میرے بھتیجے ہو، کوئی فکر کی بات نہیں، میں موجود. یہ مشترکہ تہذیب تھی، یہ ہندو مسلم اتحاد تھا. یہ ہمارے رسول، اب اس میں کتاب کا جو عنوان ہے اس میں لفظ ہمارے ہے، آپ کے نہیں ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے رسول ہے. یہ عقیدتیں تھی، یہ اپناپن تھا، یہ قربتیں تھیں. آپا کوئی ایسی بات جو رمضان کے حوالے سے ہو اور اس وقت کے لیے مناسب ہو، آپ ہم سے شیئر کیجئے. یہاں میں ایک اور مثال آپ کو دوں گی حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جنت میں رکھا گیا حضرت آدم اور حضرت حوا کو. اب وہ جنت اس وقت یہ دنیا ہی جنت رہی ہوگی، کیونکہ پولوشن تو تھا ہی نہیں. تو بائبل میں ہے کہ باغ عدن تھا، تو ادھر جو شام اور پیلسٹائن وغیرہ علاقہ ہے تو وہاں پر رکھا گیا، اور قرآن میں جنت میں رکھا گیا. تو اب آپ سوچئے کہ پوری جنت ان کے پاس تھی، صرف ہسبینڈ وائف، اور ایک پیڑ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ یہ اس پیڑ کا پھل مت کھانا، اور وہ شیطان نے ان کو بہکا دیا اور وہ پیڑ کا پھل کھا لیا. تو یہاں پر شیطان ہے ایک طرف، اور ایک طرف فرشتے ہیں. فرشتے ہمیں ہمیشہ اچھی باتوں کی ترغیب دیتے ہیں، اور شیطان ہمیں برا راستہ دکھاتا ہے. تو جب شیطان حضرت آدم کو بہکا سکتا ہے تو ہمیں تو بہت آسانی سے بہکا دے گا. تو اس وجہ سے ہم کو بہت زیادہ ان چیزوں سے بچنا ہے، اپنے اندر میچیورٹی ڈیولپ کرنی ہے، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ اپنا کرنا ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا نہیں بہتر ہے، کیا ہم سے خدا چاہتا ہے، کیا خدا ہم سے نہیں چاہتا. تو اس طریقے سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ برائیاں ہیں. اور شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ میں تمام انسانوں کو گمراہ کر دوں گا. تو لیکن وہ جو کہ مخلص بندے ہیں، یعنی جن کو خدا نے سلیکٹ کر لیا ہے، ان کے علاوہ میں تمام انسانوں کو گمراہ کر دوں گا. تو وہ شیطان جانتا تھا کہ دنیا اتنی زیادہ مزین کر دی گئی ہے، اتنا بیوٹیفل اس کی ہر چیز کر دی گئی کہ انسان اٹریکٹ ہوگا اور پھر خدا کی مرضی کے خلاف وہ کام کرے گا. شیطان لگتا ہے کہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا، وہ باتوں کو بہت گہرائی سے اس نے سمجھ لیا کہ یہ انسان تو ڈیزائر کا پتلا ہے، یہ تو ڈیزائر میں پھنس جائے گا اور
بہت آسانی سے میں اس کو گمراہ کر دوں گا۔ لیکن حضرت عمر جو تھے وہ اتنا زیادہ میچور تھے، اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ تو بھاگنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ بہت گہرائی سے سمجھ لیتے تھے کیا صحیح راستہ ہے، کیا غلط راستہ ہے۔ تو یہ جس کو ڈسرنمنٹ کہتے ہیں، تو وہ اس کو سمجھ لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے شیطان سمجھتا تھا کہ یہاں میرا اثر یہ میرا اثر قبول نہیں کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ہر وقت بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور وہ پرافٹس جو قرآن میں مینشنڈ ہیں ان کی زندگی سے ہمیں سبق لینا ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ سب سے بڑی بات جو ہے کہ ہم اپنے اندر سے نگیٹیوٹی ختم کر دیں، صرف پازیٹیو رہیں، اور تبھی ہمیں اسپریچول انفلوئنس، ہمیں فرشتے ہمیں اسپریچولی انفلوئنس کر پائیں گے، کیونکہ نگیٹیوٹی سے فرشتے بہت دور بھاگتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہب سے متعلق تمام طرح کے مسائل کے بارے میں جانتا ہو، تاکہ اس پر عمل کر کے اپنے روزوں اور عبادتوں کو بہتر طریقے سے کر سکے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں خاص مہمانوں سے مسائل پر بھی بات کی ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔ دیکھیے، مریض اور مسافر جو ہے اس کے لیے رعایت ہے۔ اگر ایسا مریض ہے کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد رکھ سکتا ہے، اور ایسا مسافر ہے کہ سفر کرنے کے بعد وہ فارغ ہونے کے بعد کیا وہ رکھ سکتا ہے، تو اسے روزے قضا رکھ لینے چاہیے، اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا مریض ہے کہ جسے روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا وہ پریشانی ہو سکتی ہے اور موت ہو سکتی ہے، اور ڈاکٹر اور اطباء جو ہیں اس کے خلاف اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم روزہ مت رکھو، تو اللہ جانتا ہے نیتوں کا حال، اس آدمی کو روزے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کے بدلے میں اسے فدیہ دے دینا چاہیے۔ مطلب یہ کہ جو خود کھاتا ہے 3 وقت میں، وہ اس کے مطابق اس کو غریب آدمیوں کو پیسے دے دینے چاہیے یا اس کو غذا دے دینی چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک بات میں یہاں برس کر دوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ایسا ہے 100 روپے دے دیے کافی ہے۔ اگر آپ 300 روپے کا کھاتے ہیں تو آپ کو 300 روپے کے حساب سے دینا چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود تو اپنے اوپر 300 روپے خرچ کریں اور اللہ کے نام پہ، روزے کے فدیے کے نام پہ غریب کو 100 روپے دیں اور سوچیں کہ یہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو یا فدیہ ہو، یہ تمام جو تمام ہیں، آپ کسی پر احسان نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے آپ ایک طرح سے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بہتر طریقے سے عبادت کرنے کے لیے ہمارا صحت مند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم نے اس کا خیال رکھتے ہوئے ڈاکٹروں کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے، جو ہم کو صحت کے بارے میں مفید مشوروں سے نوازیں گے۔ تو ہم ان سے ہی جانتے ہیں کہ وہ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں کیا ٹپس دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بات آپ سے کروں گا، دیکھیے آپ کی لائف زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ کی لائف کو کوئی تھریٹ ہو تو آپ پھر اس طرح کا کام نہ کریں۔ آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کسی کو کچھ دان کر دیں، دوسرے غریب کو دے دیں، جتنا آپ کا اس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، جو بھی باقی ہے، مطلب کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ ڈائبٹک ہیں اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو میں تو کہوں گا پہلے تو آپ کو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس پر آپ کو ایکسرسائز ایک یہ کرنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ کیا آپ روزہ رکھ پائیں گے کہ نہیں رکھ پائیں گے۔ دیکھیے، رمضان میں ایک بار روزہ رکھ لیا تو اس روزے کو بیچ میں ختم کرنا، روزے کو چھوڑنا ایک ریلیجیسلی بہت ہی غلط میٹر ہے۔ لیکن عام دنوں میں اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہیں اور آپ اس فاسٹ کو توڑ دیتے ہیں تو اتنا غلط نہیں ہے۔
تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ پہلے سے اس بات کی پریکٹس کر کے دیکھیں کہ کیا آپ روزہ رکھ سکیں گے نہیں رکھ سکیں گے، نمبر 1۔ دوسرا، آپ کتنی دوائیاں لیتے ہیں، آپ کا شوگر کا لیول کتنا چلا جاتا ہے جب آپ دوائی نہیں لیتے، اور جب آپ دوا لیتے ہیں تو تب آپ کا شوگر کا لیول کتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے، یا آپ جب کھانا نہیں کھاتے تو آپ کا شوگر کا لیول کتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو دونوں طرح سے ایک رسک ہے نا، آپ نے کھانا کھایا، آپ کا شوگر کا لیول بہت اوپر چلا گیا، بہت شوگر بڑھ گئی، وہ آپ کے باڈی کو نقصان دے گا، وہ آپ کی کڈنی کو، وہ آپ کے ہارٹ کو، وہ آپ کی آنکھوں کو، وہ آپ کے دوسرے اعضاء کو، سب کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ کو بلائنڈنس ہونے کا خطرہ ہو جائے گا، آپ کو کڈنی فیلئر ہونے کا خطرہ ہو جائے گا۔ یہ تمام ایشوز جو ہیں وہ شوگر کے آدمی کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کی شوگر گھٹ گئی دوائی لینے کے بعد میں، کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ سپوز ڈاکٹر نے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ شوگر کی 1 ٹیبلٹ صبح لینی ہے آپ کو اور دوسری شام کو لینی ہے، اور آپ ریلیجیسلی وہ 2 ٹیبلٹ صبح شام لے رہے ہیں۔ اب ایسا بھی تو ہوگا نا کبھی کہ آپ بیمار ہو جائیں گے، بیچ میں آپ کو بخار آ گیا، آپ کو کوئی اور پرابلم ہو گئی، تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ بھوک آپ کو نہیں لگے گی، آپ بیمار ہو گئے تو آپ کھانا تو کھائیں گے نہیں۔ لیکن کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب یہ دوائی کو لینا نہیں ہے اس کو دوا کو لینا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے صبح شام، تو دوائی آپ اسی طرح سے لے رہے ہیں۔ تو جو آپ کھانا کھا رہے تھے روز، یہ دوا آپ کے اس کھانے سے جو شوگر پروڈیوس ہو رہی تھی اس کو نیوٹرلائز کر رہی تھی، یہ کیونکہ جو آپ کی باڈی کی انسولین تھی وہ شوگر کو نیوٹرلائز کرنا بند کر دیتا، تب آپ ڈائبٹک ہوئے تھے۔ جو باڈی کی انسولین تھی، جو اس شوگر کو آپ کی باڈی میں جو شوگر پروڈیوس ہو رہی تھی اس کو نیوٹرلائز کرنا بند کر دیا تھا، اس پہ کام کرنا بند کر دیا تھا، وہ کام آپ دوا سے لے رہے ہیں۔ اب کھانا آپ نے کھایا نہیں اور دوائی آپ نے لی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے، تو ایسا ہوگا کہ آپ کی شوگر ڈاؤن ہو جائے گی۔ شوگر ڈاؤن ہو جائے گی تو آپ فینٹ ہو جائیں گے، آپ بے ہوش ہو جائیں گے، آپ کو پسینے آ جائیں گے، آپ کا پلس ریٹ بڑھ جائے گا، آپ کو گھبراہٹ ہونے لگے گی، بہت ساری چیزیں آپ کو ہو جائیں گی، تو ایک بڑا رسک ہو جائے گا نا۔ تو اب آپ اسی کو روزے کے پیرائے میں رکھ کے سوچیے۔ اب آپ نے سحری کھائی تو سحری میں آپ نے یا تو اتنا زیادہ کھا لیا یا اتنی میٹھی چیزیں آپ نے کھا لیں کہ آپ کی شوگر ایک دم اوپر چلی گئی، ٹھیک ہے نا، بہت اوپر آپ کی شوگر چلی گئی۔ تو جیسے میں نے بھی ذکر کیا کہ وہ آپ کے اعضاء کو نقصان پہنچا رہی ہے، کیٹو ایسیڈوسس ہو گیا، تو ایک سین تو وہ ہو گیا شوگر آپ کے کھانا کھانے کے فوراً بعد۔ اب آپ 12 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے آپ رہے بھوکے، فاسٹنگ میں رہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ شام آنے تک آپ کی شوگر کا لیول بہت نیچے آ جائے، کیونکہ آپ نے دوا بھی تو کھائی تھی نا سحری میں، اور اب دن بھر آپ نے کچھ کھایا نہیں۔ نارمل ڈیز میں تو ہم نے آپ کو کچھ رجیم بتا رکھی تھی کہ آپ کھانا کیسے کھائیں گے، کتنی بار کھائیں گے، کتنا کھائیں گے، لیکن یہاں آپ سارے رجیم بند ہو گئی، آپ ریلیجس گراؤنڈ پر آپ فاسٹنگ پہ ہیں، تو شام آتے آتے آپ کی شوگر لو نہ ہو جائے، یہ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کی شوگر کتنی ہے، کتنی ڈرگ سے کنٹرول ہوتی ہے، آپ کو ہائپوگلائسیمیا تو نہیں ہو جاتا، آپ کو اپنے ڈاکٹر سے اس بات کے لیے صلاح لینی ہوگی، اور اس کے اعتبار سے ہی آپ کو اپنی غذا کو چوز کرنا ہوگا کہ ہم کو کیا کھانا ہے اور کیا ہم کو اوائڈ کرنا ہے، تب آپ روزہ رکھ پائیں گے۔ ادروائز آپ کو روزے سے ایبسٹین کرنا پڑے گا، روزے سے آپ کو دور ہونا پڑے گا۔ ہمارے اس خصوصی سیگمنٹ میں نعت اور ہم بھی شامل ہے، جو ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی
آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی، اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رمضان المبارک کی ہماری اس خاص پیشکش میں آج بس اتنا ہی۔ ہم پھر کل حاضر ہوں گے اسی وقت ڈی ڈی اردو پر۔ ہماری اس خاص پیشکش پر آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ddurduspecials@gmail.com۔ فی الحال ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آداب۔ اس خاص پروگرام میں آج بات